نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت، اور اس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تحمید، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، ہمیں سیدھا راستہ چلنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اور کتابوں کا نزول دونوں دیا. ہم راہ راست سے بھٹک نہ جائیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے راہ ہدایت متعین کی اور اپنی رحمتوں اور بخششوں کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ سے تعلق پیدا کرنے، مانگنے، سوال کرنے کا راستہ اور طریقہ بھی سکھایا. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس طرح ہمیں آپ کی عظیم امت ہونے کا شرف اور فخر دیا ہے، قیامت کے دن پروردگار ان کے جھنڈے کے نیچے اور ان کی شفاعت دونوں ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین. حضرات، آج کا خطبہ جمعہ موت کے بعد یا وفات کے بعد کے احکام و مسائل کے موضوع پر ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت واضح بات بتلائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عربی والے جانتے ہیں کہ یہاں حصر کے طور پر بیان کیا گیا ہے. ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان اور جنات کی مقصد سے پیدائش یا مقصد تخلیق صرف اللہ کی عبادت ہے. گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے یا تو عبادت کہتے ہیں اور یا تو طغیان اور سرکشی کہتے ہیں. اس کے بیچ کا راستہ نہیں ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی عمل کرے گا یا تو عبادت ہے اور یا تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، کیونکہ جو بھی کام وہ کرے گا شریعت اسلامیہ کے اصول اور قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی اور اسے راضی کرنے کا مقصد اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تمام تر اس کے کام عبادت ہے. یہاں تک کہ اپنے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اپنے بیوی سے صحبت کرنا بھی عبادت ہے، بذات خود اس کا سونا اور جاگنا بھی عبادت ہے، چلنا اور پھرنا بھی عبادت ہے.
اور اگر وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، اس کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے کھینچے ہوئے لائن کے خلاف جا کر کے کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کی سارے کے سارے اعمال طغیان اور شرکسی کہلائیں گے۔ یہاں تک کہ نمازیں پڑھنا بھی، روزے رکھنا بھی، حج کرنا بھی، زکوٰۃ دینا بھی، جہاد کرنا بھی، اور اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنا بھی، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد شریعت اسلامیہ کی تابعداری نہیں ہے، اگر اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو اتنے نیک کام بھی شرکسی اور عدوان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ روزی کما رہا ہے کھانے کے لیے، سو رہا ہے وہ عبادت ہے، اپنے آل و عیال کے لیے محنت کر رہا ہے وہ عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ شرک ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ جو قاری ہے، بہترین قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مجاہد ہے، مالدار ہے۔ ان 3 افراد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ان تینوں نے جو عمل دنیا میں کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور ایک عدوان اور شرکشی ہے، اور ایک انسان کو اپنے زندگی کے تمام اعمال انہی 2 دائروں میں رہ کر کے عمل کرنا ہے۔ تو جیسے انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے زندگی کے قواعد، قانون، شرعی اصول متعین ہیں، ایسے ہی جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے قاعدے اور قانون متعین ہیں۔ شریعت نے کچھ اصول اور کچھ قاعدے بنائے ہیں، ان قاعدوں اور اصول کے مطابق ہی چلنا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے، اور یہ اس کے ورثہ پر واجب ہے۔ یہ حقوق اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض حرام ہیں، اور بعض ناپسندیدہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہیں، انہیں شریعت کے اصول میں رہتے ہوئے ہی ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت زندگی اور موت کے بعد جنت میں جانے تک کے قانون بناتی ہے، ایک اصول بنایا ہے، ایک قاعدہ بنایا ہے، اس قاعدے کے مطابق کرنا ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں ایک آدمی کی آنکھیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں، اس وقت سے لے کر کے بعد تک کچھ بڑے بڑے اور اہم باتیں جو شریعت کی روشنی میں ہمیں جاننا ضروری ہے، آپ لوگوں کے پاس رکھنے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، جب آدمی بیمار ہو جائے، عام حالات میں بھی اور بالخصوص مرض الموت میں، تو شریعت کے 2 قاعدے ہیں، 2 طرف سے، ایک عام آدمیوں کے لیے اور ایک اس بیمار شخص کے لیے۔ پہلے عام آدمی کے لیے سنیے۔ جو آدمی بیمار ہو گیا اس کے تئیں بقیہ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بقیہ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی عیادت کریں۔ وہ بیمار ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کے آس پاس پڑوس کا ہے، آپ اس کے پاس ضرور جائیے۔ شرعاً یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جانا ہی ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب کسی دوسرے کی عیادت کے لیے جاتا ہے، من خریف الجنہ، تو وہ جنت کے باغات میں گویا ٹہل رہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کی عیادت کرتا ہے۔ بیمار شخص، اس کی عیادت کرنے کے لیے اگر ہم گئے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، ہمارے نامہ اعمال میں اتنی زیادتی ہو جائے گی گویا کہ اتنے ایام ہم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ٹہل رہے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی اگر صبح کے وقت زیارت کرنے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور اگر شام کو جائے کسی آدمی کی زیارت کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی زیارت اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. عیادت کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں. دعا کے لیے میں نے اسی منبر سے کئی بار ذکر کیا ہے کہ پاک اور صاف ہونا انتہائی ضروری ہے. جب تک مال پرورش جو کچھ کھایا پیا ہے وہ پاک نہیں ہوگا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. ایک دو فرشتے نہیں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی دربار میں. وہ فرشتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ خود اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے دعا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ دو باتیں صاف صاف کہی ہیں کہ فرشتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ تم صبح سے لے کر کے شام تک یا شام سے لے کر کے صبح تک اس میرے محبوب بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرو. اور وہ دعا کرنے والے فرشتوں نے زندگی میں کبھی بھی گناہ کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوتا ہے. وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کے جسم کے کسی حصے میں حرام چیز کی گنجائش تک نہیں ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں یا یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں عام حالات میں یہ مستحب ہے، کریں تو بہت بہتر ہے، اور اگر عیادت کرنے نہ جا سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر بیمار ہو گیا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، اور آپ اس کے قریبی ہیں، اس کے پاس پڑوس کے ہیں، اس کے گھر کے ہیں، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں. اور اگر اس کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور شخص نہیں ہے جو اس کی نگرانی کر سکے. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کی نگرانی کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا یہ عام آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. عیادت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خاصیتیں ہوا کرتی تھیں. 2 چیزیں آپ کرتے تھے، 2 سنتیں ہوتی تھیں. نمبر 1، جب کسی آدمی کی عیادت کرنے جاتے تھے تو اسے حوصلہ دلاتے تھے، اسے یہ کہتے تھے کہ بیماری بڑی چھوٹی ہے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا کام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے تھے. یہ ایک ہوا، اس کو دعا دیتے تھے، اس کے شفا کے لیے دعا کرتے تھے اور اسے حوصلہ دلاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ اسے ہدیتاً دیتے تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس 2 طریقے سے کام کرنا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے حوصلہ دیں، بیماری سے لڑنے کا طاقت اسے بخشیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہدیتاً کچھ نہ کچھ اس کے پاس رکھ دیں اور اسے دے دیں. ہمارا معاشرہ ان دونوں کے خلاف کرتا ہے. اگر عیادت کرنے اول جاتا نہیں ہے اور اگر چلا گیا تو اسے جو بیماری لاحق ہوئی ہے، پوری دنیا میں اس بیماری نے تباہی کتنی مچائی ہے، وہ سارا اس کو سنا کر کے آتا ہے. ہمارے خاندان میں فلاں آدمی تھا، اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی، بیچارہ 3 مہینے میں مر گیا. نہ صرف یہ اس آدمی کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، بلکہ یہ چیز سنت رسول کے خلاف بھی ہے. ثواب کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. وہ آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کفر ہے. شریعت اسلامیہ نے بہت سخت الفاظ میں اس بات کو رکھا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور جو آدمی کسی برائی کا سبب بنے وہ بھی مجرم ہوتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور شرکسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بالکل مت کرو. تو پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب آدمی کی وفات ہونے لگے ہمیں یہ احساس ہو جائے. نمبر 2، ایک بات رہ گئی، مرض الموت میں بیمار شخص کیا کرے. بیمار شخص کو
جب اسے یقین ہونے لگے، ویسے تو ہر معاملے وقت میں، لیکن جب اسے آخری وقت آئے تو اسے اپنے نامہ اعمال، اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں سے کچھ وصیت کر دینی چاہیے تو اسے وصیت کر دینی چاہیے۔ بالخصوص اس کے وہ ورثہ جو انتہائی غریب ہیں، اس کے سہارے زندہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کرے، دین کے لیے، اپنے فکر کے لیے، آخرت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائے۔ کسی کا قرض ہو تو اسے ادا کر دے یا اس کے لیے وصیت کر دے، اس کے اوپر روزے بچ گئے ہیں تو اس روزے کے لیے وصیت کر دے، یا اسی طریقے سے اور بھی جو اعمال ہیں وہ کر لے۔ اور جن کے ساتھ کوئی غلطی اور گناہ ہوا ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک ان سے معاف نہیں کروا سکا ہے یا معافی نہیں مانگ سکا ہے، ہر صورت میں اور ہر حالت میں ان آدمیوں سے مل کر کے معافی اور تلافی کر لے۔ نمبر 2، جب آدمی کی وفات ہونے لگے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے کہ اسے کلمہ شہادت کی تلقین کریں، شہادتین جسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو تلقین کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے زور و زبردستی نہیں کرنی ہے، شدت اختیار نہیں کرنا ہے، بس اپنا فرض نبھانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، بس اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جائیں، پڑھیے۔ نمبر 3، آدمی کی جب وفات ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور قبلہ رخ کر دیا جائے۔ قبلہ رخ کرنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، لیکن تعامل سلف ہے، یہ ہمارے سلف نے ایسا کیا ہے اور یہ قدیم سے ملتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کا جلدی سے جلدی انتظام کیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا جائے۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی، جب وہ ان کی عیادت کی، جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ نے ان کے گھر والوں کو نصیحت کی اور ان سے کہا کہ جب ان کی وفات ہوئی فآذونی، تو مجھے اجازت وہ بتا دینا، خبردار کر دینا اور بتا دینا، اور جلدی سے جلدی ان کے تجہیز و تکفین کا سامان کر دینا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی وفات کے بعد اسے بہت دنوں تک اس کے گھر میں اس کے رشتہ داروں کے لیے روک کر کے یا ان کے سامنے رکھا جائے۔ کئی اور روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ میت کو زیادہ جلدی سے جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور اگر وہ برا ہوگا تب بھی اس کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے جتنی جلدی جیسے بھی ہو سکے، ممکن ہو سکے، اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میت کے لیے ضروری ہے کہ نوحہ، چلانا، رونا، ہنگامہ کرنا، اس طریقے کے کوئی اعمال نہ کیے جائیں۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھلی بات کہی جائے کہ اس وقت اس کے گھر والوں کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے کہ اس کے لیے رونا، چیخنا، چلانا، ہنگامہ کرنا یا اس طریقے کے کوئی عمل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے خاص طور پر خاموشی اختیار کر کے جتنی جلدی ہو سکے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اعتبار کرتے ہوئے۔ جو طریقے، جو راستے، جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، آدمی کی جب وفات ہو جائے تو اب 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا، میت کو
غسل دیا جائے، شریعت کے مطابق اسے کفن دیا جائے، اس کے جنازے میں شرکت کی جائے اور اس کے مغفرت کے لیے دعا کی جائے کثرت کے ساتھ۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ ایک ہے اس کے مال یا اس کے ورثہ آل و اولاد، اور تیسرا راستہ ہے اس کی بیوی۔ تو میں دو کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میت کی وفات ہو جانے کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اسے کفن دفن دے دیا گیا۔ اب اس کے ورثہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بالخصوص اس کی اولاد جو ہے وہ کیا کرے؟ اولاد سے پہلے ایک بات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میت کی جب وفات ہوتی ہے تو علماء نے سب سے پہلی بات جو اس کے مال سے لکھی ہے وہ لکھا ہے اس کے تجہیز و تکفین کا سامان نکالا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ بہت واضح طور سے ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس کا جو مال چھوٹا ہوا ہے اس مال میں سے سب سے پہلی چیز جو نکالی جائے گی وہ چیز ہے اس کے کفن دفن کا سامان۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو کوئی بھی آدمی اس کے کفن کا سامان دے دیتا ہے۔ زندگی بھر جس آدمی نے عزت اور شرافت کی زندگی جی، کسی آدمی کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، مرنے کے بعد کوئی بھی اسے کفن دے دیتا ہے، جبکہ کفن کا پیسہ اس کے مال میں سے لینا ہے۔ ہاپا داپی کا وقت رہتا ہے، پریشان لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے ورثہ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کفن دفن کا دینے والے آدمی کو، خرچ کرنے والے آدمی کو ڈھونڈ کر کے میت کے مال میں سے بہر صورت اسے پیسہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردے مسلمان کی زندگی اور موت دونوں کے بعد اس کی حرمت برقرار رہنی چاہیے۔ اس نے عزت نفس کے ساتھ زندگی گزاری تو موت کے بعد اسے عزت نفس کے راستے سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ایک کام اس کے ورثہ کو کرنا ہے۔ دوسرا کام اس کے ورثہ کو یہ کرنا ہے کہ اگر حقوق اللہ میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے تو اسے شریعت کے اصول کے مطابق پورا کریں۔ اگر اس کے اوپر حج واجب تھا تو اس کے مال میں سے پیسہ نکال کر کے الگ کریں اور ہر صورت میں اس کے لیے حج کرائیں۔ یہ حقوق اللہ ہے اور اس کا ادا کرنا دین اللہ ہی سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرض ہے۔ ایک صحابیہ نے یہی بات پوچھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا ہر صورت میں کرنا ہے، اس کے مال میں سے پیسہ نکال کر کے اس کے حج کروائیں۔ اگر اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو یا تو اس کا روزہ رکھیں یا اس کے لیے بلکہ اس کا روزہ ہی اس کے ولی رکھیں۔ اس کی کوئی نذر تھی اور وہ چھوٹ گئی ہے تو وہ نذر پوری کریں، ایک معاملہ۔ دوسرا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اسے پوری کریں۔ وہ کوئی وقف کر گیا ہے تو زندگی بھر اس کے وقف کی حفاظت کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جب تک طاقت اور قوت رہے تب تک اس کے کیے گئے وقف اور وصیت میں ذرہ برابر تبدیلی نہ کریں، کیونکہ فقہا اور علماء کے نزدیک وقف کرنے والے کی نیت شریعت کے نص کی طرح سے مضبوط ہے۔ جیسے قرآن کے احکام میں حدیث کے احکام میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے وصیت اور وقف کرنے والے کے حکم میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو احباب ہیں، اس کے جو ملنے والے ہیں، ان لوگوں کا احترام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک دیہاتی ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اتر آئے، اپنی پگڑی دی، پیسے دیے، زبردست احترام کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنا احترام کر رہے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑے موڑے میں مان جاتے ہیں۔ کہا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ کہا اس کی بہن خالہ کے ساتھ۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے آخری ایام تک جانور ذبح کرتے تھے تو اس کی مخصوص کچھ حصے نکال کر کے ایک عورت کو بھیجواتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے؟ کہا میری بیوی خدیجہ کو یہ بہت پسند تھا، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس لیے میں دیتا ہوں۔ لہٰذا ورثہ پر واجب ہے
کہ دین اللہ جو ہے اسے پوری کریں، اور دین اللہ کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر گیا ہے، اپنی عاقبت کا سامان کر گیا ہے، اسے ہر صورت اور ہر حالت میں برقرار رکھیں، اس کے ملنے جلنے والوں کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں کوئی قرض وہ چھوڑ کر کے گیا ہے کسی آدمی کا تو ہر صورت میں اسے ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے کسی کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، سب سے پہلا سوال کرتے تھے کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر ہاں، مال چھوڑا ہے، ہاں یا نہیں چھوڑا ہے تو کوئی ادا کرنے والا ہے؟ اگر کوئی ادا کرنے والا مل جاتا تھا تو ادا کر دیتے تھے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے ہٹ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے مصلی سے ہٹ کر کے، تم لوگ اپنے دوست پر جنازے کی نماز پڑھ لو، میں شریک نہیں ہوں گا۔ بعد میں جب فتوحات آئیں، معاملات بڑھے، بیت المال میں پیسہ آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو میں اس کا قرض بیت المال سے ادا کروں گا، اور جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ لہٰذا آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ اول تو یہ پتہ کریں کہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اور دوسرا تجہیز و تکفین کا سامان نکالنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کریں۔ اگر پورا مال قرض ادا کرنے میں چلا جائے تب بھی قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی دوسرا آدمی قرض دینے کے لیے تیار ہے تو بھی ٹھیک ہے، قرض والا آدمی اگر اسے معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ہر صورت میں اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں میت کے ورثہ پر واجب اور ضروری ہیں۔ بعدہ جو مال بچے اس مال کو وہ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کی صحیح طریقے سے شریعت اسلامیہ کے مطابق تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، تجہیز و تکفین میں جو مال لگے یقینی بنانا کہ اس کے ورثہ کا جو چھوڑا ہوا اس کا مال ہے اس مال میں سے ہو یا اپنے پاس سے دے۔ نمبر 2، اگر اللہ رب العالمین کا کوئی قرض اس کے ذمہ ہے دین اللہ تو اسے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی وقف کیا ہے، کسی بارے میں کوئی بات کہی ہے، کوئی خواہش ظاہر کی ہے، کوئی وصیت کی ہے، کوئی بات آخری عمر میں کہی ہے، کچھ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو اسے ہر صورت میں جب تک وہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ وہ وقف وصیت اللہ رب العالمین کے راستے میں دے گیا ہے اسے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک یقینی بنائے کہ اس میں گڑبڑی نہ پیدا ہو، کیونکہ وہ مال یا وہ کام جب تک چلتا رہے گا تب تک اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف کیا ہوا کنواں آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، اور اس کنویں کی ایک بڑی وصیت ہے، وقف ہے، وہ ساری دنیا میں خرچ کیا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری یہ کہ میت کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اس کے خاندان والوں سے، اس کے ملنے جلنے والوں سے، اس سے تعلق رکھنے والوں سے ویسے ہی تعلق رکھنے کی کوشش کی جائے جیسے وہ اپنی زندگی میں تعلق رکھتا تھا، ان کا آنا جانا لگا رہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں اس کو، اور پھر ایسی صورت میں اس میت کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اگر مرنے والا کا بیٹا اپنے باپ کے دوست سے ملتا رہتا ہے، اس کا احترام کرتا رہتا ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی دل سے ضرور بولتا ہے کہ بچے کی بہت بہترین تربیت میرے دوست نے کی تھی، اللہ رب العالمین اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ رب العالمین اس کو اجر دے۔ لیکن اگر اس نے رابطہ ختم کر دیا تو پھر وہ آدمی دھیرے دھیرے اپنے پرانے دوست کو بھول جائے گا، اپنے تعلق والے کو دھیرے دھیرے بھول جائے گا، اور بھول جانے کی صورت میں جو اس شخص کو دعا ملنے کا راستہ تھا وہ راستہ کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا۔ اور آخری چیز اس سلسلے کی یہ کہ جو آدمی اگر وفات ہوئی ہے مرد کی، اس کی بیوہ ہے، اس کے کیا احکام ہے؟ مختصر سے طور پر یہ کہ بیوہ کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں صاف طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ 4 اشہر جو ہے تقریباً وہ تقریباً کیا یقینی طور پر 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ سوگ منانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ
کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے عورت کے جس کا شوہر مر گیا۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بناؤ سنگار چھوڑ دے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، جیسے سرما لگانا یا اس طریقے سے چمکیلے کپڑے پہننا یا اور کوئی چیز ہے، یہ سب کرنا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ 4 مہینہ 10 دن مکمل طور پر اپنے شوہر کی سوگ کے لیے رہے گی، سوگ کا اہتمام کرے گی، اپنے شوہر کے مرنے کا غم منائے گی۔ اس کے لیے غیر چمکیلے کپڑے یا غیر زیب و زینت کے کپڑے پہننا ضروری ہے، سفید کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے۔ ایسی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی طرح کا کوئی کپڑا پہن سکتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ ظاہری طور پر اس کے اندر غم کے اثرات دکھنا ضروری ہے کہ وہ غمگین ہے، اپنے شوہر کے لیے غم میں ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال ہونے کے بعد وہ عورت کام کر رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ پردے میں رہتے ہوئے اپنا کام بھی کر سکتی ہے، باہر آ جا سکتی ہے، لیکن انتہائی ضروریات جو ہیں وہ انتہائی ضروریات میں وہ گھر سے باہر جائے گی یا کوئی کام کرے گی۔ لیکن وہ عورت جسے طلاق دیا گیا ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ جب تک وہ 2 طلاق دیا ہے، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، تب تک اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، لہٰذا طلاق جس عورت کو دی گئی ہے وہ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، بالکل کام دام پر نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن ان دونوں طریقے کی عدت گزارنے والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ عدت اپنے شوہر کے پاس گزاریں گی۔ جس گھر میں شوہر کی وفات ہوئی ہے اسی گھر میں یہ عورتیں رہ کر کے عدت گزاریں گی، 4 مہینہ 10 دن تک مکمل سوگ میں رہیں گی، جس طریقے سے سوگ میں رہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آزاد ہوں گی، چاہے تو اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ رہے اور چاہے تو دوسری شادی کر لیں۔ یہ سوگ کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے اس پر کوئی بہت بڑا جرم اور جبر نہیں کیا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ایک کمرے میں بیٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھا جانے کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں آئے گی، جائے گی، کام کرے گی، گھر کا کام ہے اور بھی کام ہے، اپنے بچوں سے ملنا جلنا، جو کام پہلے کرتی تھی، گھر میں کام دھام ہے، جھاڑو لگانا ہے، کھانا بنانا ہے وغیرہ، یہ سارے کام وہ عورت کر سکتی ہے۔ وہ سوگ میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کونے میں بیٹھا دی جائے گی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ عورت غیر محرم مردوں سے کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے، کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جا سکتی ہے، بغیر پردے کے عدت میں بھی نہیں جائے گی۔ جو اس کے لیے محرم ہے، جن کے پاس وہ پہلے جن سے ملاقات کرتی تھی، ان سے بات چیت کر سکتی ہے، ان سے مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے کسی شخص سے بات کرنے کی تو عام حالت میں بھی شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ پردے کے آڑ سے بات کرے اور اس کی آواز میں لچک نہ ہو۔ جو حکم شریعت نے قرآن کریم میں دیا وہی عام حکم ایسی عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ ایام میں بھی یہی کام کرے، سوگ میں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے جو جائیداد ہے اس جائیداد میں اس کا حصہ بھی متعین ہے، ہر صورت میں اسے اس کا حصہ ملے گا۔ اگر میت نے اس کے شوہر نے وفات کرنے سے پہلے اس کے مہر کو ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کے مال میں سے قرض کے طور پر اس کا مہر کا پیسہ نکال کر کے اس عورت کو ہر صورت میں دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ دل سے اسے معاف کر دے۔ یہ تمام احکام ہیں جو میت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، توفیق دے، حوصلہ دے کہ پروردگار ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام پر قائم رہنے والا بنا سکیں، ان کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔
اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو نیک ہیں انہیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو تیرے صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں انہیں صراط مستقیم تک لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ملت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے مخلص ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام مردے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کے عذاب سے انہیں بچا، انہیں جنت کے نعمتوں سے سرفرازت کر، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے آخرت کی زندگی کو آسان فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی بہترین اور اچھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔